وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ روسی وزیر خارجہ کا دورہ ہند و پاک، کس کو کیا ملتا ہے، کب اور کیسے؟ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ 1936 میں لکھی گئی ہیرولڈ لاسویل کی کتاب سیاست میں کس کو کیا ملتا ہے، کب اور کیسے، یہ آج بھی 1936 سے زیادہ صحیح ہے۔ کل کے دوست آج کے بیگانے اور کل کے بیگانے آج کے دوست ہوتے ہیں۔ لاسویل کے مطابق اقتدار زوما کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اقتدار کی تبدیلی سے سماجی قدروں میں تبدیلی آتی ہے۔ چنانچہ ہندوستان نے 9 اگست 1971 کی سپر پاور سوویت یونین کے ساتھ امن، دوستی اور تعاون کا 20 سالہ معاہدہ کیا تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے بکھراؤ سے صرف 4 ماہ قبل 8 اگست 1991 کو ہندوستان نے اس معاہدے کی تجدید نو کی تھی۔ اس معاہدے کی دفعہ 9 میں کہا گیا تھا، اس معاہدے کے دونوں فریق کسی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جبکہ 27 دسمبر 1979 کو سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئی تھیں تو ہندوستان کے نگران کار وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ درمیانی مدت کے پارلیمنٹ کے انتخابات کے سلسلے میں دہلی سے باہر تھے۔ 30 دسمبر کو دہلی پہنچتے ہی چرن سنگھ نے سوویت سفیر کو اپنے دفتر میں طلب کر کے اسے افغانستان سے سوویت افواج کی موجودگی پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے افواج کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے جنوری 1980 کے پہلے ہفتے میں ہوئے انتخابات کے بعد اندرا گاندھی اقتدار پر واپس آئیں تو پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی بھی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں، تاہم ہمیں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے دوست ملک کی مدد کے لیے سوویت افواج گئی ہیں۔ جب وزیر اعظم باہر آئیں تو اخبارات والوں نے ان سے استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ سوویت یونین کی حامی نظر آتی ہیں، تو وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جواب میں کہا تھا کہ میں نہ تو سوویت یونین کی تائید میں ہوں اور نہ تو امریکہ کی تائید میں ہوں، میں تو بس صرف ہندوستان کی تائید میں ہوں۔ یہ جواب یہ بتاتا ہے کہ کسی ملک کے لیے کسی کی تائید یا مخالفت مستقل نہیں ہوتی، بلکہ صرف اپنا مفاد مستقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے مارچ 1889 میں افغانستان سے سوویت افواج کے انخلا تک ہندوستان کا یہی موقف رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان مخالف ہند رجحانات رکھتے ہیں۔ روایتی طور پر ہند روس تعلقات میں فوجی اشتراک کو اہمیت حاصل تھی، چنانچہ ابتدا سے ہی ہندوستان کی 80% فوجی ساز و سامان کی ضرورت کی تکمیل روس کے ذریعے ہوتی رہی ہے۔ 2013 سے 2018 کے درمیان روس سے حاصل ہونے والے اسلحہ میں کمی اگر اب اس کی سپلائی 62% ہو گئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہند روس تعلقات کی سطح میں کمی آ گئی ہے۔ مارچ کی 6 اور 7 تاریخ کو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف دورہ ہندوستان پر نئی دہلی آئے۔ ان کے دہلی آنے کا مقصد باہمی تعلقات کو بات چیت سے زیادہ اس خطے میں پیدا ہونے والے نئے اتحاد اور افغانستان میں امن کے عمل پر نئی دہلی کے نقطہ نظر کو جاننا تھا۔ روس چاہتا ہے کہ افغان مسئلے کا ایک شمولیتی حل ہو، چونکہ طالبان بھی افغان سماج کا ایک حصہ ہیں۔ ہندوستانی نقطہ نظر کو پیش کرتے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ جے شنکر نے سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ امن کے عمل کو بنیادی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے اور سیاسی حل کا مطلب ایک آزاد اور جمہوری افغانستان ہو۔ ہندوستان نے طالبان کی امن کے عمل میں شمولیت کے متعلق روسی نقطہ نظر سے اکثر روگردانی کی۔ دہلی اور ماسکو کے درمیان نقطہ نظر کا اختلاف جنوبی ایشیا اور افغانستان کے علاوہ نئے عالمی ابھرتے سیاسی تناظر میں بھی دکھائی دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے بتایا کہ روس چین سے گہرے اور قریبی تعلقات رکھتا ہے اور یہ تعلقات ایشیا پیسیفک کو ظاہر کرتے ہیں۔
جبکہ جے شنکر ہندوستانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے اپنے تعلقات کو بتانے کے لیے انڈو پیسیفک کی اصطلاح کو استعمال کیا، جو امریکہ، جاپان، ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان چوکور تعلقات کو بتاتے ہیں۔ سرگے لاروف نے اس ابھرتے نئے تعلقات کو ایشیائی نیٹو قرار دیتے ہوئے اسے مخالف گروہ قرار دیا اور اس اتحاد کو مخالف شمولیتی تعاون قرار دیا۔ بین الاقوامی سیاست میں ہو رہی تیز تر تبدیلیوں کا اثر مقامی، علاقائی اور دو ممالک کے درمیان تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ امریکہ اور چین، امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے تحت اب روس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف زیادہ ہے۔ گزشتہ 4-5 برسوں سے عالمی سیاست پر چھائے بادل اب چھٹنے لگے ہیں۔ اب دنیا پھر ایک بار مابعد دوسری جنگ عظیم کے طرز پر دو قطبی ہوتی جا رہی ہے اور عالمی سیاست امریکہ اور چین کے اطراف گھومنے لگی ہے۔ چنانچہ روس اب چین کی پیروکاری کو تسلیم کر لیا ہے۔ روس، چین، پاکستان، ایران اور ترکی پر مشتمل ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس کا سربراہ چین ہوگا۔ سرگے لاروف نئی دہلی سے اسلام آباد پہنچے تو نئی دہلی کی گرمی کے مقابلے میں اسلام آباد میں موسم اس حد تک خوشگوار تھا، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور روسی وزیر خارجہ بوندا باندی سے بچنے کے لیے چھتری لیے جہاز سے برآمد ہوئے تو جبکہ استقبال کے لیے آئے وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی بغیر چھتری کے ہی انتظار کر رہے تھے۔ روسی وزیر خارجہ نے اترتے ہی شاہ محمود قریشی کو اپنی چھتری میں لے لیا۔ بھانپنے والی نظروں نے دو ملکوں کی پکی سگی دوستی کو بھانپ لیا۔ حالیہ عرصے میں کسی روسی وزیر خارجہ کا یہ دورہ 9 سال بعد پہلا دورہ تھا۔ 4 اکتوبر 2012 میں وزیر خارجہ پاکستان ہنا ربانی کھر نے ہندوستانی وزیر خارجہ لاروف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ حالیہ ملاقات میں وزیر خارجہ لاروف نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کے مخالف دہشت گردی اقدامات میں مدد دینے کے لیے خصوصی فوجی ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ مزید فوجی مشقوں کے ساتھ ساتھ باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کی بات کی۔ سرگے لاروف نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ دونوں قائدین نے اپنی بات چیت میں مسئلہ کشمیر کو بھی اٹھایا۔ بعد میں وزیر خارجہ پاکستان کے ساتھ وزیر خارجہ روس نے مشترکہ پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑیوں میں 2016 کی طرح دوبارہ فوجی مشقوں، دروازبار اور سمندری مشقیں جنہیں عرب مانسون کا نام دیا گیا تھا، کرنے سے اتفاق کیا۔ گزشتہ نومبر میں ایک روسی فوجی جتھا مشقوں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس پریس کانفرنس میں کوڈ معاہداتی گروہ کا حوالہ دیے بغیر کہا گیا کہ امریکی حکمت عملیوں کے نتیجے میں ایشیا پیسیفک علاقہ متاثر ہو رہا ہے۔ امریکی پھوٹ ڈالنے والے پالیسیوں کے نتیجے میں نئے گروپ وضع ہو رہے ہیں، جبکہ ہم قدیم ساختوں کی برقراری، خصوصاً آسیان کو مستحکم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں وزیر خارجہ سرگے لاروف نے پاکستان کو اہم دوست قرار دیا، جبکہ قمر باجوہ نے اپنے علیحدہ بیان میں کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باہمی فوجی تعاون کی تمنا کرتے ہیں۔ باجوہ نے افغانستان میں استحکام کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کے خلاف ہماری کوئی مخالف عزائم نہیں ہیں اور باہمی علاقائی تعاون کے چوکٹے میں اقتدار، اعلیٰ مساوات اور باہمی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پاکستانی معروف انگریزی اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق روس نے 50,000 کورونا ٹیکے پاکستان کو فراہم کیے ہیں اور مزید 1,50,000 ٹیکے بھی فراہم کرے گا۔ محمود قریشی کے الفاظ میں پاکستان میں روس سے تعلقات کے متعلق نیا نقطہ نظر اور ذہن ہے۔ ہم نہ صرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ
نہ صرف روس سے جغرافیائی رغبت رکھتے ہیں بلکہ روس اس علاقہ اور ساری دنیا میں استحکام کا حامی ہے۔ پاکستان روس سے پر اعتماد تعلقات چاہتا ہے۔ روس بڑے عرصے بعد پاکستان سے تعلقات کے لیے کیوں مجبور ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روس نے پاک چین کی دوستی کے مثبت نتائج سے حیران ہو کر اور ہندوستان کا امریکہ کی طرف بڑھتا جھکاؤ دیکھ کر پاکستان سے دوستی کے لیے مجبور ہوا۔ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق روس نے پاکستان کو T-90 ٹینک، Su-35 فائر جیٹس اور S-400 ڈیفنس سسٹم دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اسلام آباد میں روسی وزیر خارجہ کا جس گرمجوشی سے استقبال کیا گیا، اس کا مظاہرہ دہلی میں نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی اہم ترین مہمان روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے دہلی میں نہیں تھے۔ اسلام آباد میں روسی وزیر خارجہ کے دورے کو یادگار بنانے کے لیے ان کے ہاتھ سے ایک پودا بھی لگوایا گیا۔ تعلقات میں گرمجوشی کا اندازہ انداز میزبانی و قدردانی سے لگایا جاتا ہے، لیکن جہاں سوچ سیاسی ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی قدردانی سے کس کو کیا ملتا ہے، کب اور کیسے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم